السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی پکچر اور ویڈیوز اپنے پیج پر اپلوڈ کریں گے اور کس طرح کی پوسٹ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اور تاکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے، ہمیں اسٹوڈنٹس ملیں اور ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ ہماری محنت ضائع نہ جائے۔ تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے فیس بک پیج پر جائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک خوبصورت سا پوسٹ بنائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنائیں، اور اگر خود نہیں بنا سکتے تو کسی اچھے ڈیزائنر سے یہ پوسٹ آپ بنوا سکتے ہیں۔ 100-200 روپے میں، 300 روپے میں ایک اچھی پوسٹ آپ کی بن جائے گی۔ تو آپ پوسٹ بنوانے کے لیے اور پوسٹ بنوانے کے معاملے میں کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ آپ کی اچھی پوسٹ بنے گی جو اچھی ہوگی، جتنی اچھی پوسٹ ہوگی اتنے اچھے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئیں گے اور اتنا اچھا رسپانس ملے گا۔ ورنہ اگر آپ بہت سے ایڈس رن کریں، بہت سا خرچہ کریں، کئی ہزاروں لگائیں تو کوئی بھی رسپانس نہیں ملے گا آپ کو۔ جس طرح کہ ہم نے سنا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جو چیز پہلی دفعہ اگر اچھی لگے تو اس کی طرف لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں، لیکن ساری دکانیں ان میں کوئی بہت ساری دکانیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے، کوئی شیشے نہیں لگے ہوئے ہیں اور کوئی اچھے دروازے نہیں لگے ہوئے، کوئی اچھے شو کیس نہیں لگے ہوئے ہیں، ان کا سامان بکھرا پڑا ہوا ہے۔ تو گاہک ان کی طرف نہیں جاتے ہیں، کسٹمر ان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اگر شیشوں کی دکان ہے، صاف ستھری دکان ہے، باقی دکانیں 10-15 ہو لیکن ایک شیشے کی دکان ہے، صاف ستھری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، صفائی ہوئی ہے، چیزیں سلیقے سے اور ترتیب سے رکھی ہوئی ہے تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سیم یہی چیز وہ چونکہ فزیکل دکان ہے اور یہ آپ کی ڈیجیٹل دنیا کی ایک دکان سمجھے اس کو، تو یہ اشتہار آپ کا جتنا اچھا ہوگا، پوسٹ جتنی صاف ستھری ہوگی اور اتنے جو ہے آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے اور اتنے ان پر امپریشنز جو ہیں آئیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی پوسٹ بنائیں تو وہ صاف اور واضح لکھائی اس میں ہو، اور جو ان کی لکھائی ہے وہ تھوڑی بڑی ہو تاکہ وہ صاف ستھری نظر آئے۔ اب مثلاً آپ کی اکیڈمی کا جو بھی نام ہے، مثلاً میری اکیڈمی کا نام میں رکھتا ہوں MMJ آن لائن قرآن اکیڈمی، یا میں لکھتا ہوں لرن قرآن اینڈ عربک ود MMJ، تو یہ اس طرح مختلف قسم کی نام آپ اس کے لیے چن سکتے ہیں۔ آن لائن عربک اکیڈمی، آن لائن لرن اسلام ود فلاں فلاں، یہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں، جو سبجیکٹس آپ پڑھا سکتے ہیں وہ لکھے، واضح اور صاف ستھرے لکھیں۔ مثلا آپ عربک بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ اسلامیت بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ کیمسٹری، فزکس، انگلش، جو بھی چیز آپ، جو بھی سبجیکٹ جس میدان کی بھی ہیں، چونکہ بات ہماری آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہوں، آپ کوئی اور چیز بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ سارے کے سارے سبجیکٹس آپ نے وہاں لکھنے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی پوسٹر بنائیں، جو بھی پوسٹ بنائیں اس میں لکھائی سادہ رکھیں، ٹیڑھی میڑھی لکھائی نہ ہو، سٹائلز والی لکھائی نہ ہو کہ جو ہر کسی کو سمجھ نہ آئے یا واضح نہ ہو۔ اور ایسی پوسٹ بنائیں کہ اگر آپ اس پوسٹ کو خود اپنے سامنے رکھیں اور اس پوسٹ کو پڑھنے والے آپ ہوں تو آپ کو اچھا لگے، آپ کو امپریس کرے، آپ کو متاثر کرے اور آپ اس پر رسپانس دیں۔ تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پوسٹ بنائیں کہ اگر یہ پوسٹ میں پڑھتا، یہ پوسٹ میں دیکھتا تو مجھے اچھی لگتی یا نہیں لگتی، اور اس میں کوئی ایسی بات ہے جو پڑھتے ہوئے مجھے بھی اچھی لگتی، میں بھی متاثر ہوتا۔ تو اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی پوسٹ یقیناً بہت اچھی بنے گی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں اشتہار دیکھتے ہیں، پوسٹر دیکھتے ہیں، دیواروں پہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں اور دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں، یا فیس بک پہ بھی آتے ہیں ہمارے سامنے، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، تو جو نام ہائی لائٹڈ ہو، بڑے بڑے لکھے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کوئی خاص بندہ ہے یا یہ کوئی خاص چیز ہے جو بڑا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہماری جو پوسٹ، اکیڈمی کا نام، فون نمبر، جو سروسز ہیں وہ ساری کی ساری واضح لکھی ہوگی تو اس پر رسپانس اچھا آئے گا۔ تو اس پوسٹ میں جو ہے موبائل نمبر، سروسز
آپ کا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر جو ہے ہونا چاہیے. جو سروسز آپ دے رہے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، عربک سکھاتے ہیں، گرامر سکھاتے ہیں، جو بھی ہیں تو وہ سروسز آپ لکھیں. اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. ود افورڈیبل فی، مناسب فی وغیرہ جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں. اور پوسٹ کوشش کریں کہ انگلش میں بھی بنائیں، اردو میں بھی بنائیں، دونوں زبانوں میں بنائیں، اور دونوں جو ہے آپ چلائیں اس کو، کبھی انگلش کبھی اردو. اور چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو اکثر اردو ہے تو اردو بھی چلائیں. لیکن باہر کے ممالک کے لوگ آپ کے اگر پوسٹ دیکھیں گے، وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی اچھی مل جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے پھر انگلش میں لکھیں. اب یہ ہے کہ اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پوسٹ جو ہے وہ کون سی ایپ سے آپ بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو دو بہترین قسم کی جو ایپس ہے وہ میں سجیسٹ کروں گا. سب سے پہلی جو ہے میرے پاس یہ موجود ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، یہ ہے کینوا. ٹھیک ہے، تو یہ کینوا جو ہے یہ میرے پاس پہلے سے اپلوڈ بھی ہیں. تو مثلا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جائیں پلے اسٹور پہ، لے کے پلے اسٹور، یہ پلے اسٹور آپ کے پاس آ گیا، یہاں آپ جائیں. اور یہاں میں نے ابھی پہلے اپڈیٹ بھی کیا تھا، اس کو اپڈیٹ کا مسئلہ تھا، تو آپ یہاں لے کے کینوا. ٹھیک ہے، جس طرح 2-3 لفظ لکھیں گے تو خود ہی آگے آ جائے گا کینوا. اب یہاں پر اس کو آپ سرچ بار میں اس کو سرچ کریں. ٹھیک ہے، یہاں اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا ہوگا تو یہاں انسٹال اس طرح آ جائے گا. میرا چونکہ ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ یہاں انسٹال کریں گے. انسٹال کے بعد یہاں آپشن آئے گا انسٹال ہو جائے گا، پھر آپ اس کو اوپن کریں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اوپن کریں گے، آپ کو انٹرفیس نظر آ جائے گا. باقی یہ کہ کینوا آپ کس طرح استعمال کریں تو وہ ایک الگ چیز ہے، میں نے پوسٹ بنائی. تو یہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ آپشن، ایک الگ لیسن ہے. وہ کسی مناسب موقع پر ہم اس کا الگ کورس بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو ادھر جو ہے آپ کو پوسٹ وغیرہ مل سکتی ہیں. تو یہ تو سارے پوسٹ دیکھیں قرآن کے متعلق ہیں، ان کو آپ خود ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پوسٹر میکر بھی ہوتا ہے، غالباً میرے پاس وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہوا ہوگا. ادھر لکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. یہ پوسٹر میکر آ گیا. ٹھیک ہے، تو پوسٹر میکر میں یہ ہے پوسٹر میکر ہے، یہ پوسٹر میکر ہے، یہ پوسٹر میکر ہے. جو بھی آپ اس میں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ پلے اسٹور سے بہت ساری اپلیکیشنز آپ کو مل جائے گی. اب ہم جاتے ہیں اپنی پوسٹ جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اپنے پیج پر. ٹھیک ہے، اب میں اپنا پیج جو ہے کھولتا ہوں، جو میرا قرآن اکیڈمی سے متعلق پیج ہے وہ ہم کھولتے ہیں. بلکہ قرآن کا پیج تو میرا ابھی جو ہے وہ نہیں بنا، لیکن میں مثال کے طور پر یہ میرے خوشبو کا کام ہے، یہ میرے خوشبو کا پیج ہے، لیکن میں چلو یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے. دیکھیں، آپ جائیں گے اپنے پیج پر جائیں گے. پیج پر جانے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیسن میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ یہاں جائیں گے واٹس آن یور مائنڈ، یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی پوسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں، یہاں پر جاتے ہیں، یہاں سے جائیں گے آپ فوٹو پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور واٹس ایپ بٹن لگائیں گے. واٹس ایپ بٹن آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پہلے آپ پوسٹ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پوسٹ اپلوڈ کی، مثلا یہ میں نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کونے میں آپ گیٹ واٹس ایپ میسیج کا آپشن آپ کو آئے گا، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ میسیج میں نے کر دیا، اور گیٹ واٹس ایپ میسیج. ابھی میرے پاس یہ واٹس ایپ کا آپشن شو ہو گیا. کسٹمر کو، آنے والے لوگوں کو اس طرح شو ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو آپ پہلے وہ آپشن سلیکٹ کریں واٹس ایپ والا، پھر جو ہے آپ وہ کریں. مثلا یہاں اب میں نے پوسٹ اپلوڈ نہیں کی، لیکن پہلے نیچے آئیں گے، اس کو نیچے آئیں گے ادھر تو گیٹ واٹس ایپ میسیجز. اگر آپ نے واٹس ایپ پہ لینا ہے، میسنجر لینا ہے تو یہاں پہ آ جائیں. اگر کال لینی ہے تو یہاں پہ آ جائیں.